Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے استنجا کا طریقہ بیان فرمایا کہ واش روم کیسے جانا چاہیے۔ تو طریقہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب بیٹھیں ہم لوگ تو آج کل تو ویسٹرن ٹوائلٹ چل رہے ہیں، تو وہ اس کے نقصانات اور اس کی برائی کیا ہے وہ الگ موضوع ہے۔ عام طور سے جو انڈین ٹوائلٹس ہوتے ہیں جس میں بیٹھنے کا انسانی اور فطری جو طریقہ ہے، آپ نے دکھایا کہ دایاں ہاتھ سر پر ہو اور بایاں ہاتھ پہلو پر اس طرح ہو، قضاء حاجت کا یہ اسلامی طریقہ مسنون ہے۔ تو یہ طریقہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو ایک یہودی بھی یہ سنا اور وہ اس طریقے کو سن کر استنجا کے لیے اسی طرح بیٹھا۔ جب وہ اس وقت تک وہ یہودی تھا اور مسلمان نہیں تھا، اسلام دشمن تھا، لیکن جب وہ استنجا کو بیٹھا تو کسی یہودی نے جو اس کا دشمن تھا باہر سے اسے مارنے کے لیے پھندا پھینکا، پھانسی کا پھندا اندر ڈالا، رسی وغیرہ، تاکہ اس کے گلے میں پھنسے اور اس کو کھینچ کر مار دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس کا ہاتھ اس طرح سر پر تھا تو وہ پھندا گلے کو نہیں لگا، ہاتھ آڑ ہونے کی وجہ سے وہ اس پھندے کو نکال کر پھینکا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ تو بعد میں اس یہودی کو ایک خیال آیا اور احساس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے، اور وہ بھی واش روم میں بیٹھنے کے طریقے کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے، تو اگر میں اللہ کے نبی کے پورے طریقوں پر زندگی گزاروں گا تو میرے لیے کتنا نجات کا اور عافیت کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہی سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اب میں ساری زندگی اللہ کے نبی کے سنتوں پر گزاروں گا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک ہے واش روم میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ، وہ الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سن کر یہودی نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ کے پاس آ کر اس سنت کی عظمت کا اظہار کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، کوئی بھی سنت چھوٹی یا بڑی نہیں ہو سکتی ہے، ہر سنت عظمت والی ہوتی ہے، اور سنت کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے بیان نہ کیا جائے۔ محققین میں سے حضرت مولانا مفتی طارق امیر خان صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنی کتاب غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453 کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کا کوئی معتبر حوالہ اور سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے سے جان، مال، ایمان کی بھی حفاظت ہے، مگر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہ احادیث میں مذکور ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں ہے، اور نہ ہی طبی لحاظ سے بائیں جانب دباؤ رہے تاکہ غلاظت سہولت سے نکل سکے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ اس طرح واش روم میں بیٹھتے وقت سر پر ہاتھ رکھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ طبی لحاظ سے اس طرح بیٹھنا کہ بائیں طرف انسان کے اس پہلو میں دباؤ رہے تاکہ غلاظت سہولت سے نکل سکے، یہ تو طبی لحاظ سے صحیح ہے، لیکن سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بات احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس واقعے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اور اسے بیان کرنے میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سنتوں کی عظمت بیان کرنا، بتانا مقصود ہے۔ سنتوں کی عظمت صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کے لیے سچے اور صحیح واقعات موجود ہیں، اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے۔